وہ کہتے ہیں کہ امام کا تقرر اللہ پر عقلی طور پر واجب ہے۔ اللہ پر واجب؟ جی، عقلاً واجب، کیونکہ یہ لطف الہی کا تقاضا ہے۔ لطف الہی، یہ کیا تصور ہے؟ لطف سے مراد ہے خدا کا وہ فضل یا وہ عمل جو بندوں کو اس کی اطاعت کے قریب لاتا ہے اور گناہوں سے دور کرتا ہے۔ اچھا۔ تو امام کا وجود بذات خود ایک لطف ہے، خدا کی طرف سے ایک مدد، چاہے وہ امام ظاہر ہو یا غائب۔ یعنی امام کا ہونا ہی ایک مستقل خدائی مدد ہے، چاہے لوگ اس سے براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہوں یا نہیں۔ یہ لطف کا تصور تو واقعی ذمہ داری کو ایک بالکل مختلف زاویہ دے رہا ہے۔ جی ہاں، اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، عرفانی اور فلسفیانہ۔ اچھا؟ اس زاویے سے امامت کو نبوت کا باطنی تسلسل سمجھا جاتا ہے، یعنی جیسے نبوت نے ظاہری شریعت دی تو امامت اس نظریے کے مطابق اسی شریعت کی گہری روحانی حقیقت کو زمانے میں جاری رکھتی ہے۔ تو زمین کبھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں، خواہ وہ نبی ہو یا اس کا وصی یعنی امام۔ صحیح۔ یہ حجت ظاہر ہو، مشہور ہو یا حالات کی وجہ سے پوشیدہ ہو، اللہ کے دلائل اور اس کی نشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول کمیل ابن زیاد کی وہ مشہور روایت ہے، اس میں بھی یہی تفصیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ نظریے کے مطابق امام کا وجود صرف ہدایت کے لیے نہیں بلکہ ایک طرح سے کائنات کے نظام کے تسلسل کے لیے بھی ضروری ہے؟ بالکل، یہی شیعہ علماء اور حکماء کا استدلال ہے۔ وہ امام کو نفوس انسانی کا طبیب کہتے ہیں۔ روحوں کا معالج؟ جی، روحوں کا معالج، جو ہمیشہ موجود ہے، چاہے لوگ اس کی طرف آئیں یا نہ آئیں۔ ان کے نزدیک عقل، قرآن جیسا کہ روایات و حدیث میں آیا ہے، اور عرفان یعنی باطنی علم، تینوں اسی بات پر گواہ ہیں کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ تو امام کا وجود ہی ان کے مطابق نظام عالم کی بقا اور ہدایت کے تسلسل کی ایک طرح سے ضمانت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم ان ذرائع کو دیکھیں جو قرآن سے متعلق روایات ہیں، احادیث ہیں، شیعہ علماء کی تشریحات ہیں، ان کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ شیعہ نقطہ نظر سے امام کا وجود ایک عقلی، شرعی اور آپ نے جیسے کہا کائناتی ضرورت بھی سمجھا جاتا ہے۔ امامت نبوت کا تسلسل ہے۔ امام کا کردار ہدایت بھی ہے، اصلاح بھی، دین کی حفاظت بھی، اور اللہ کی حجت کو قائم رکھنا بھی ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا نظروں سے اوجھل ہوں۔ یہ شیعہ نظریات کا ایک اہم ستون ہے۔ جی بالکل، اور یہاں ایک نقطہ ہے غور کرنے کے لیے کہ اگر امام، جیسا کہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں، روحوں کا طبیب ہے اور اس کا وجود کائنات کے نظم اور ہدایت کے لیے اتنا ضروری ہے،